میرے میزبانوں نے جو بھی مجھے موضوع تفویض کیا وہ حضرت امیر المومنین امام الواصلین مراد رسول کریم سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ سرکار کی نگاہ کریمانہ کا ایک روشن باب سرکار فاروق اعظم کی ذات پاک ہے۔ حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس حدیث پاک سے دو بڑی باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اور دوسری یہ کہ مقام فاروق یہ ہے کہ اگر دروازہ نبوت کھلا ہوتا تو حضرت فاروق اعظم کی ذات اور کردار اور سیرت میں وہ خوبیاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مرتبہ نبوت پر فائز کر دیتا۔ دوسری حدیث پاک سنیے، امام سیوطی نے اس کو تاریخ الخلفاء میں لکھا۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، پہلے لفظ اس کے بڑے شاندار ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم قیامت کے دن سب سے پہلے میرے عمر سے مصافحہ فرمائے گا۔ یہاں ہم احتیاط میں کہتے ہیں اپنی شان کے لائق، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے ہاتھ سے جسم سے پاک ہے۔ اللہ اپنی شان کے لائق حضرت عمر سے مصافحہ فرمائے گا اور فرمایا اللہ میرے عمر کا ہاتھ پکڑ کر عمر کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دو حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی، اب تیسری حدیث پاک سنیے۔ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ کریم نے حق عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ یہ جو بات ہے اس کو ایک اور روایت کے ساتھ سمجھیے، آسان اور بڑا، رات کا وقت بھی میرے ملحوظ ہے اور محفل کا وقت بھی میرے ملحوظ ہے، میں مزید آسان کر دوں کہ فرمایا میرا عمر فرشتوں کی بولی میں گفتگو کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے کی آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اس سبحان اللہ کہنے پہ نہ تو میرے پاس عمرے کا ٹکٹ ہے نہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ فی سبیل اللہ آکھنا ہے تو آکھ لو، نہیں تو باقی بھی تھوڑی اپنی مرضی ہے۔ دو میں شہمہ میرے کول کوئی نہیں ہے تو مالک کی دینیاں نے، مدینے والے سدنا ہے تو مالک بخشش کرنی تو جنت دینی ہے۔ تو اسی سبحان اللہ آکھنے دا ثواب ضرور لب جائے گا جی اللہ کریم دی حمد دی نیت نہ سبحان اللہ آکھو گے۔ میرا عمر فرشتوں کی بولی میں بولتا ہے۔ یہ چار مفہوماً احادیث میں نے چار یاروں کی نسبت سے پیش کر دی، اب پانچ تن پاک کی نسبت سے پانچویں حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کب؟ یہی رجب کا مہینہ معراج شریف سے واپسی، فرمایا میں نے جنت میں عمر بن خطاب کا محل دیکھا۔ چلیے گزارا ہو جائے گا۔ میں نے جنت میں عمر بن خطاب کا محل دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ بتایا حضور توڑے عمر دا ہے۔ تو فرمایا میرا ارادہ بنا کہ میں اس کے اندر جا کے دیکھوں، پر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ جب حضور یہ فرما رہے تھے تو حضرت عمر پاک سامنے حاضر تھے۔ اچھا یہ بھی آپ کو آسان کر دوں، عمر کی غیرت یاد آ گئی سے کیا مطلب ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنے گھر چ بغیر اجازت تو کسی نو داخل ہون نہیں دیندا۔ جب یہ بات سنی نا تو حضرت عمر فاروق رو پڑے۔ تھوڑا جی توجہ تسی فرماؤ گے، میں آدھی تقریر کر دیاں گا اور جی، پر میں آدھی ذرا حدیث پاک سونے طریقے نہ سنان دا آتی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نا جب تو حضرت عمر پاک رو پڑے اور ہاتھ جوڑ کے جو انہیں عرض کیا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے حضور میں ہے ہی کی اے تے تہاڈی نگاہ دا فیض ہے کہ عمر دا جڑا مال بھی ویکھ کے آئے ہو اے بھی تے تہاڈیاں عطاواں دا حصہ ہے، نوازشات کا حصہ ہے۔ پانچ مفہوماً میں نے آپ کو حدیثیں سنا دی۔ اب ایک قدم ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ولایت کیا ہے، درویشی کیا ہے، تصوف کیا ہے، فقر کیا ہے، فقیری کیا ہے، یہ تمام چیزیں اگر کوئی بندہ ایک شخصیت میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت فاروق اعظم کی زندگی کا مطالعہ کر لے۔ میں آپ کو دعویٰ میں نے کر دیا اور میں انشاءاللہ اس کی دلیل دیتا ہوں۔ پہلی بات سماعت کیجئے،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے رات کے وقت پہرا دینے کا سسٹم شروع کیا، اور کمال کی بات تھی کہ یہ کیسا حسین وقت تھا کہ رعایا سو رہی ہوتی تھی اور حاکم پہرا دے رہا ہوتا تھا۔ ایک رات آپ حسب معمول وزٹ پر تھے تو مدینہ شریف شہر مبارک سے کچھ فاصلے پر، جیسے اطراف میں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں، ایک گھر سے رات کے وقت دھواں نکلتے دیکھا۔ اس وقت بھی کوئی جاگ رہا ہے، سوالیہ نشان تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کون ہے جو اس وقت بھی جاگ رہا ہے؟ اندر سے بڑی تلخ آواز آئی، دروازے پہ کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ کے ہم بد نصیبوں کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس کو نہیں معلوم کہ وہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ کس کو یہ جواب دے رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، دیکھا کہ ایک عورت چھوٹے چھوٹے بچے چولہے پر خالی ہنڈیا چڑھائی ہے اور اس میں چمچ پھیر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی میں بیوہ ہوں، یہ میرے یتیم بچے ہیں، دوسرا دن ہے فاقے کو، نہ کچھ کمانے کو ہے نہ کچھ انہیں کھلانے کو ہے۔ صبح کہا تھا دوپہر کو کچھ آئے گا، دوپہر کو کہا تھا کہ رات کو کھلائے بغیر نہیں سلاؤں گی، اب خالی ہانڈی چڑھائی ہے، چمچ پھیر رہی ہوں کہ شاید ان کو نیند آ جائے، لیکن بھوک ہے کہ ان کو سونے نہیں دیتی۔ اور ایک ساڈا امیر ہے جنہوں ساڈا پتہ ہی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ سنا، اسی وقت وہاں سے روانہ ہوئے، آدھی رات کے وقت بیت المال کا دروازہ کھلوایا، ایک پوری بوری کھانے پینے کی چیزوں سے، جیسے آٹا ہے، جو کا آٹا ہے، شہد ہے، روغن زر جسے دیسی گھی کہتے ہیں، اس قسم کی اشیاء کو ایک تھیلے میں جمع کیا۔ اور اب آپ کو اگر آپ کی طبیعت مانے تو آپ کے بولنے کا وقت ہے، اگر سمجھ آ جائے تو، کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام سالم سے کہا بوری چوک کے میرے موڈیاں تے رکھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بوری چوک کے میرے موڈیاں تے رکھ دے۔ غلام نے عرض کی حضور میں کس لیے ہوں؟ سرکار عمر پاک کا جواب سنیے، فرما رعایا تیری ہے کہ میری؟ اور اگلا جملہ اس سے بھی مضبوط ہے، سرکار عمر پاک نے فرمایا آج تے میرا پار چکن دی ہم ہی پرنا ہے، قیامت والے دن بھی میرا پار چک لیں گا۔ عرض کیا حضور یہ میری جرت نہیں ہے، تو فرمایا پھر رکھ میرے موڈیاں تے بوری، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ شخصیت ہے جو ایک بیوہ عورت کی بھوک کو برداشت نہ کر سکے اور کندھے پہ سامان لاد کر اس کے گھر پہنچے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، عرب کی ایک ڈش ہے جس کا ایک نام حیث ہے، یہ کھجور، شہد، روغن زرد اور جو کا پسا آٹا ملا کر سویٹ ڈش تیار کی جاتی ہے۔ چند چیزیں آپ نے اس دور کے برتن میں جو اس مائی کے پاس دستیاب تھا ڈالا، اب حضرت عمر کھانا تیار کر رہے ہیں۔ یہ لفظ کہنے کتنے آسان ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانا کتنا مشکل ہے۔ سرکار عمر پاک رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، آپ کے غلام بیان کرتے ہیں، لائل پور والوں یہ جملے بھی دل کی تختی پہ لکھنے کے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار عمر پاک چولہے میں پھونکے مار رہے ہیں اور چولہے سے دھواں نکل کر ان کی ریش مبارک میں داخل ہو کے باہر آ رہا تھا، میں چپ چاپ ہیبت میں حضرت عمر پاک کی اور یہ کیفیت دیکھ کر چپ چاپ کھڑا تھا۔ حضرت عمر پاک نے اپنے ہاتھ سے برتنوں میں کھانا ڈالا، اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھلایا، اور کھلانے کے بعد چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، دریائے نیل جس کی تحریر سے چل پڑتا ہے اور پشت زمین پہ جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے، وہ سرکار عمر پاک نے عجب کام کیا کہ ہاتھ زمین پہ رکھے، گھٹنے زمین پہ رکھے، ہاتھ اور گھٹنوں کے بل ان کے صحن میں پھرنے لگے بچوں کے سامنے۔ جب بچوں نے یہ منظر دیکھا تو ہنسنے لگ گئے، جیسے لوٹ پوٹ ہوتے ہیں بچے خوشی میں، ہم کسی کو کہتے ہیں میں تیری سواری بن کے دکھاؤں، تو بچے یہ منظر دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ آپ ان کو خوش کر کے گھر سے نکلے اور گلی میں ایک وہ بات کہی، پتہ نہیں لوگ کہاں سے داستانیں تلاش کرتے ہیں،
غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سالم سے فرمایا تینوں پتہ ہے کہ میں انہوں دے ویڑے انج کیوں ٹرے ہیں؟ عرض کی امیر المومنین میں نہیں جانتا۔ فرمایا میں نے بھوک بھی دیکھی تھی اور بچوں کی آنکھوں میں اشک بھی دیکھے تھے، میں نے ان یتیم بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے دیکھے تھے، کھانا کھلا کر پیٹ کی بھوک تو ختم کر لی تھی، پر عمر کو تب تک سکون نہیں ملنا تھا جب تک میں ان کے لبوں پہ مسکراہٹ نہ دیکھ لیتا، ان کی آنکھوں میں چمک نہ دیکھ لیتا، ان کی پیشانیوں کو کشادہ نہ دیکھ لیتا۔ تو میرے پاس ایک یہی طریقہ تھا کہ میں یوں سواری کی طرز پہ بن کے ان کے صحن میں پھر رہا تھا۔ یہ ہیں فاروق اعظم، یہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی ذات پاک۔ آئیے آپ کی سیرت کا ایک دوسرا عنوان سنیے۔ آج بھی یورپین ممالک کے اندر ایک سرکاری سطح پر قانون ہے کہ 18 سال سے کم عمر یا 16 سال سے کم عمر مختلف ممالک کے اندر جو بچے ہیں ان کے دوا دارو، ان کی خوراک اور ان کے اسکول کی تعلیم کا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ قانون سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ تو جواب ہے یہ قانون بنانے والی ہستی کا نام فاروق اعظم، سب سے پہلے۔ لیکن میں آپ کو جو واقعہ اب سنانے لگا ہوں یہ ملکوں کی تاریخ کا حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون یہ بنایا تھا کہ جو بچہ بچی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے اس کو سرکاری سطح پر یومیہ خرچہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس کا رزق ماں کے سینے سے رب نے مقرر کیا ہے۔ مالک کریم جانوروں کے دودھ کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، میں اس آیت کا ترجمہ ہی نہیں پورا خلاصہ تفسیر مفہوم سب ملا کے بیان کرنے لگا ہوں کہ مجھاں تے گاواں تے بکریاں پٹھے کھاندیاں نے تے تسی دودھ چوندے ہو تے صاف ستھرا ہوندا ہے، کدی وچ گھاہ بھی آیا ہے؟ ایسا بھی ہوا ہے کہ گوبر مینگنیاں اس کا کوئی معمولی سا حصہ بھی دودھ کے اندر موجود ہو۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت پیر صاحب کی نظر ہے تصوف کے رنگ میں جے او ہر شے خالص دندہ ہے تے مطالبہ بھی کردہ ہے کہ میری عبادت بھی مخلص ہو کے کریا کرو، کوئی اور غرض تے تمہ رکھ کے نہ کرو، ہر شے ہی تانوں خالص دئی۔ ہمارے سجدوں میں ملاوٹ، ہماری خیر خیرات میں ملاوٹ، ہمارے معمولات میں ملاوٹ، اور اس ملاوٹ کا نام ہے ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں سے واہ واہ وصول کرنا، تحسین یا اس کی دنیاوی جزا۔ سرکار عمر پاک نے یہ قانون بنایا کہ جو ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے اسے گورنمنٹ کی سطح پہ یومیہ خرچ دیا جائے گا۔ اب یہی رات کا پہرے داری کا نظام، اور آپ نے ایک گھر سے شیر خوار بچے کے رونے کی آواز سنی۔ سواری پر جلوہ گر تھے، دروازے کے قریب گزرتے بلند آواز سے فرمایا اللہ کی بندی بچے کو دیکھو کیوں رو رہا ہے۔ جب آپ وزٹ کرتے کرتے دوبارہ وہیں سے گزرے تو بچہ اب بھی رو رہا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا اللہ کی بندی توجہ کر۔ جب تیسری بار آپ کا گزر اس گلی سے ہوا تو بچہ اب بھی رو رہا تھا۔ اب حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر فرمایا تو کیسی ماں ہے کہ اتنی دیر سے تیرا بچہ رو رہا ہے اور تو اسے چپ نہیں کرا سکی؟ اس نے اندر سے جواب دیا بچہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے، ہمارے امیر نے قانون بنایا ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے اسے گورنمنٹ سطح پر روزانہ کا خرچہ دیا جائے گا۔ ہم مائیں وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیتی ہیں تاکہ ہمیں وقت سے پہلے ہی
بچے کی مد میں گورنمنٹ سے خرچہ ملنا شروع ہو جائے تو میں نے اس کا دودھ چھڑایا ہے اس لیے رو رہی ہے. مجھے نہیں پتا، نہ میں آپ سے بولنے کی اپیل کر سکتا ہوں، یہ بات بولنے سے کہیں آگے کی بات ہے. حضرت عمر پاک نے یہ سنا تو رو پڑے اور پتہ کیا کہا، عمر تیرے اس قانون کی وجہ سے غلط استعمال کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو ہلاک کر دیا ہوگا. حالانکہ قانون میں غلطی کوئی نہیں، طبعی فطرتی معاملہ ہے کہ جب بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا تو اب گورنمنٹ اس کو خرچہ دے گی، لیکن جو وقت سے پہلے دودھ چھڑا رہے تھے مسٹیک ان سے ہوئی ہے کہ وہ گورنمنٹ سے خرچہ لینے کے لیے وقت سے پہلے بچوں کو چھڑا، یعنی جھوٹے کاغذ نہیں بھر رہے تھے وہ لوگ بھی کہ ہمارے بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، سچے وہ بھی تھے لیکن چھڑوا وقت سے پہلے لیتے تھے. سنیں گے اگلی 2 سطریں، توجہ ہے آپ سب کی. سرکار عمر پاک ساری رات روتے رہے. ایک بچے کے رونے نے، پتہ نہیں میں رات کے اس پہر یہ جملہ سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں، ایک بچے کے رونے نے ساری رات اسٹیٹ کے سربراہ کو بے قرار رکھا. ساری رات ایک بچہ کیوں رویا؟ فجر کی نماز پڑھائی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فجر کی نماز کے اندر بھی آپ کی آواز گلوگیر تھی، یعنی روتے روتے قرات کی سرکار عمر پاک نے. اور جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد پہلی بات فرمائی، اللہ کے بندو اپنے گھروں میں جاؤ اور بچوں والیوں سے کہہ دو کہ بچہ چاہے 1 دن کا ہو اور بچہ چاہے زیادہ دن کا ہو، لیکن کوئی بھی وقت سے پہلے بچے کو دودھ نہ چھڑوائے. 1 دن کا بھی ہوگا تو ہم اس کو بھی خرچہ دیں گے. مائیں بچوں سے زیادتیاں نہ کریں. ایک بچے کے رونے نے یہ رنگ دکھایا، اسٹیٹ کا قانون بدل کے رکھ دیا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار عمر پاک کی سیرت سے غریبوں، فقیروں، بے بسوں، بے آسراؤں کی ہیلپ، ان کی معاونت کا پیغام چھلکتا ہے. اسٹیج سے لے کر پنڈال تک ہم جتنے بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو سن رہے ہیں، ہم میں سے اگر کوئی سرکاری یا غیر سرکاری ملازم ہے، کسی دفتر میں بیٹھا ہے، وہ دفتر کی تنخواہ اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے لیتا ہے. بوڑھی مائیاں دفتروں کے باہر لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور صاحب اپنے موبائل کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو مشرق کی یہ تہذیب نہ بھلائیں کہ ماما سانجیاں ہوندیاں نے. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ ماما سانجیاں ہوندیاں، اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے. 2 واقعات میں نے آپ کو سنائے. اب سرکار عمر پاک کی سیرت کا تیسرا انوکھا واقعہ سماعت کیجیے. مدینہ منورہ کی جو سرحد ہے، رات کے وقت حضرت عمر پاک وہاں سے گزرتے، روزانہ کا گشت ہوتا تھا، روزانہ وزٹ کرتے تھے. آپ نے جیسے یہ آپ کے اس علاقے کے لیے آنے کے لیے کئی روٹ لگتے ہوں گے، تو وہ شاہراہ تھی کہ جہاں پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا اور مسافر رکے ہوئے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ بندہ نہ زمین کرید رہا تھا بیٹھا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کیا ماجرا ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، میری بیوی امید سے ہے اور میرے پاس کوئی معاون نہیں. اس کے ہاں بچے یا بچی کی پیدائش کا وقت ہے، میرا کوئی ہیلپر نہیں، میں پریشانی میں بیٹھا ہوں، کس کو آواز دوں، کس کو ہیلپ کے لیے بلاؤں؟ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو پھر بولنے کا ٹائم آ گیا، پہلے سن لیجئے گا. سیدھے سٹی میں پہنچے، مدینہ منورہ. اور یہ نہیں ہے کہ کسی باندی کو کہا ہو کہ سامان تیار کرو،
کسی غلام کو کہا ہو کہ تم کسی اپنی وائف کو تیار کرو، سیدھے اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ پاک سے فرمایا ایک مسافر شہر کی داخلی رستے پہ پڑاؤ کر کے بیٹھا ہے، وہ امید سے ہے اور اس کو ضرورت ہے، ایک اس کی بیوی کو ضرورت ہے کہ بچہ جننے کے وقت کوئی اس کی معاونت پہ ہو، جو ضروری سامان چاہیے ہوتا ہے سامان باندھیے اور میرے ساتھ چلیے۔ یہ اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ جو قیصر و کسریٰ پہ اسلامی جھنڈا لہرا چکا ہے، یہ اس فاروق اعظم کی سادگی کا اور دستگیری کا۔ اپنے گھر گئے، اپنے گھر گئے ہیں اور زوجہ پاک کو لے کر اس کو خیمے میں بھیجا اور آپ اس بندے سے بیٹھ گئے زمین پر، کوئی مسند نہیں، کوئی قالین نہیں، کوئی صوفہ نہیں، زمین پر بیٹھ گئے اور اس کے دل لبھانے کے لیے حضرت فاروق اعظم اس سے باتیں کرنے لگ گئے۔ وہ بھی بے تکلف ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے وہ کون ہے، آدھی رات کے وقت جو میرا معین بنا ہے وہ کون ہے۔ ماشاءاللہ سب حضرات سمجھدار بیٹھے ہو، اگلی سطروں سے بہت کچھ سمجھیں گے۔ اچانک خیمے سے سرکار فاروق اعظم کی زوجہ پاک کی آواز آئی، امیر المومنین اس کو مبارکباد دیجئے، اس کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ لفظ امیر المومنین سنا تو وہ کانپ گیا اور اٹھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ جس سے میں بے تکلف ہو رہا تھا وہ ہماری اسلامی سرحدوں کا، اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ فاروق اعظم ہے، امیر المومنین ہے۔ کہا میں آپ سے بے تکلف رہا، معاف کیجئے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا تو تھلے بہ، پھر کی ہو گیا ہے؟ تیری مدد کرنا ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہیں فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ معاونت، مدد کا عنصر کیوں یکسر ہمارے بیچ سے نکل گیا؟ رمضان شریف آ رہا، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ رمضان شریف میں راشن تقسیم ہوگا۔ ابھی لاک ڈاؤن کے بیچ میں بہت سے لوگوں نے اور ماشاءاللہ پاکستانیوں نے اس دفعہ جی بھر کر بے روزگاروں کی ہیلپ کی، ایک اچھا ریکارڈ جو تھا وہ دیکھنے کو ملا۔ لیکن صرف ایک کام کی ضرورت ہے اور وہ ہے کہ دوسرے کے نفس عزت کا خیال رکھنا۔ امام غزالی لکھتے ہیں ایک بزرگ تھے، وہ جب کسی کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے تو وہ پیسے زمین پہ رکھ دیتے تھے۔ ان کے مریدوں میں سے کسی نے پوچھا حضور کی کر دیو؟ فرمایا شرم آندی ہے کہ اپنی جئی مخلوق دی مدد کر دیاں، میرا ہاتھوں دے ہاتھ دے اتے کیوں جاوے؟ اس لیے میں زمین پہ رکھ دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ کے اوپر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ گزرے ہیں اللہ والے۔ شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ نے قوت القلوب میں لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، ان کے ہیلپ کا طریقہ یہ تھا، مدد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسجد جاتے اور جب سب لوگ جماعت میں شریک ہوتے تو وہ جوتیوں والی جگہ پہ آ جاتے اور جوتیوں سے حساب لگاتے، جدی بہت ہی ٹوٹی جوتی ہے کہ حال ماڑے ہونے، تو پیسوں کی پوٹلیاں بنائی ہوتی تھیں، وہ اس کے جوتوں میں رکھاتے تھے۔ دیکھا نا، تو انہوں نے آگے آکھا سی جنت دا ٹکٹ نہیں، تسی آکھا سی سبحان اللہ نہیں آکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ معاملت کا طرز طور طریقہ رہا ہے ہمارے اسلاف میں۔ اولیاء فرماتے ہیں اگر تو کسی کی مدد کرتا ہے، یہ عشر کا موقع آئے گا، گندم کی کٹائی کا، اللہ نے مقرر کیا عشر، تو کسی نے اگر عشر دینا ہے تو وہ عشر دینے والا اور جو زکوٰۃ دیتا ہے زکوٰۃ دینے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، صوفیہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کے، صدقہ دے کے، خیرات کر کے، عشر دے کے، جے تیرے کو دو نفل نہیں نہ شکرانے دے پڑھ ہوں دے تو سجدہ شکر ضرور کر لیا کر، وجہ کہ اللہ نے تجھے زکوٰۃ و صدقہ دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ کیا حال ہوتا جی؟ آج تو دروازے پہ لائن لگی ہے کہ ہم نے 100 روپیہ بانٹنا ہے، آٹے کا تھیلا بانٹنا ہے، خدا نہ کرے اس لائن میں ہمیں کھڑا ہونا پڑ گیا، وارسا نہ کری مان وارساں دا، رب بے وارس کر مار دائی۔
सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू की सीरत के 3 अहम तरीन वाक़यात मैंने आपके गोश गुजार किए। एक कदम आगे बढ़िए। कैसरो किसरा 2 सुपर पावर ताकतें हैं, इस्लामी अलम लहरा रहा है। सबसे ज्यादा फतूहात सरकार उमर पाक के दौर में हुई। हमारे सूबा सिंध तक इस्लामी फोर्सेस की एंट्री हो चुकी थी। दुनिया पर इस्लाम का अलम लहरा रहा था। एक दुनिया का हिस्सा था जो सरकार फारूक आजम के दौर में खजानों के मुंह खुले थे। सिर्फ किसरा के महल के कालीन का एक टुकड़ा कई लाख रुपए में मदीने की मंडी में फरोख्त हुआ। उसके सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और बाकी चीजों का तो कहना ही क्या है। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि एक मरतबा हजरत फारूक आजम बीमार हो गए तो आपकी तबीयत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। तो सरकार उमर पाक से बाद हजरात ने कहा, अमीरुल मोमिनीन थोड़ी तबीयत कमज़ोर हो रही है, तो किसी तबीब को दिखाओ। फरमा मैंने हकीम को, तबीब को दिखाया है, उसने मुझे शहद का मशवरा दिया है और अब ये आप पर है कि आप कहाँ बैठे हैं। हजरत उमर पाक ने फरमाया, मेरे को शहद खरीदन दे पैसे नहीं है। क्या ही समझ, ये क्या कमाल के लोग थे। अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहल करीम कूफा में है। इब्न कसीर ने सलबदाया में लिखा, कूफा में और खेस लिया हुआ है। तो किसी ने कहा, मौला मुश्किल कुशा की जाते बाबरकात से हुजूर वाला अपने वजूद पे रहम कीजिए, सख्त सर्दी है, बैतुल माल माल से भरा है। फरमा, अली बैतुल माल का माल नाजायज तरीके से खर्च नहीं कर सकता कि क़यामत के दिन लोगों का हाथ और हमारा गरेबां हो। अगला जुमला पंजाबी में कहने लगा हूं ताकि आपको बोलने में आसानी रहे, अगर समझकर बोलने का मिजाज हो। मौला अली ने अपने खेस वाल इशारा करके फरमाया, पुत्र ए भी खेस जेड़ा तू वेखदा पिया है ना, ये मैं कूफियों आके नहीं लिया, जो मदीनियों आया सी ते घरों नाल लैके आया सी। कहां से लाएं ये सोच। ये भी मदीना पाक से अपने साथ लेकर आया था। सरकार उमर पाक क्या फरमाते हैं कि तबीब ने शहद का बोला है और उमर के पास पैसा नहीं है। ये इस्लामी स्टेट का सरबराह कह रहा है। तो किसी ने कहा, हुजूर बैतुल माल में शहद का कुप्पा भरा पड़ा है। फरमाओ, कल्ले उमर दाते नहीं बोलेंगे आप, थोड़ा सा फरमाया, वो कल्ले उमर दाते नहीं। तो जो हजरात बैठे थे अर्ज किया, हम अपना हक आपको माफ करते हैं, अपना हक आपको देते हैं, आप अपनी जरूरत का शहद तो खरीदिए। यह है सरकार उमर पाक की जात पाक। शहद के मामले में भी पास पैसा नहीं है। एक वक्त कहत पड़ गया, कहत इतना पड़ा कि रोटी महंगी हो गई, लुकमे को लोग तरसते थे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने शोरबे वाला सालन लाया गया। जागिएगा लायलपुर वालों, सरकार उमर पाक फरमाया, इस सारे मदीने वाले इंदा ही सालन लब्बा है, यही खाएंगे आज। अर्ज किया, हुजूर नहीं। तो फरमा, चुक लो, जो सूखी रोटी सब खा रहे हैं उमर भी वही खाएगा। ये नहीं हो सकता कि रियाया सूखी रोटियां खा रही है और उमर शोरबे वाले सालन के साथ रोटी खाए, ये हो ही नहीं सकता। अब आपको झलक दिखाऊं, मैंने कहा था तसव्वुफ सीखना हो, अब आपको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दिल्ली ले जाऊं। हजूर निजामुल हक वद्दीन सरकार सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु, बाबा फरीद का लाडला मुरीद, सिलसिला निजामिया का मुक्तदा, चिश्त नगर का महाराजा है। हजूर महबूब पाक ने सारी जिंदगी रोजा रखा क्योंकि मुर्शिद ने फरमाया था। जब बाबा फरीद ने हजरत निजाम को नेमत दी, फरमा निजाम दिल्ली जाके वेला ना रवी, रोजा रखना अद्दी तरीकत है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ज़ईफुल उमर हो गए थे, बाबा के हुक्म के मुताबिक, पीरां दे हुक्म दे मुताबिक कभी रोजा नहीं छड़िया। असी सारियां नूं मन्नी जाने आ, लेकिन रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखने।
سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاقواس قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین حضور پررور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں یکم رمضان کو پیدا ہوئے. پورے گیلان میں مشہور تھا کہ سیداں دے گھر چ منڈا پیدا ہویا ہے جڑا ماں دی گودی چ بھی رمضان دے روزے رکھتا ہے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے لیے یہ اعلان ہو جائے گا. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض گزار ہوں، میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ بس آپ محفل میں آئے تو بخشے گئے، میں بخشش کے جو کمرہ ہے میں اس کمرے کے اوپر محافظ نہیں کھڑا ہوا. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ تے بے نیاز نو پتہ ہے، بخشش اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مسلمان کو فرائض کی دنیا سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. کٹو کٹ رابط رسول دے عائد کردہ فرضاں تے عمل تے کرنا. کیوں جناب جی؟ ساری رات محفل میں بیٹھی ہے، محفل کرنے والوں نے محنت کری ہے، مدتوں سے ٹائم لیے، پتہ نہیں کب سے گلی کو سجا رہے ہوں گے، اسٹیج سجا رہے ہوں گے، اب بھی اپنے اپنے انتظامات کی طرف بھی ذہن ہے، محفل کی طرف بھی ذہن ہے، سارے امور ہوتے ہیں. بہت سعادت کی بات ہے. لیکن ایک راز کی بات کہوں سعادت کی بات کے بعد کہ فجر نہ چھٹے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جڑا عشاء دی نماز پڑھ کے سو گیا تے سویرے اٹھ کے فجر پڑھ لئی، رب انہوں ساری رات دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا. انج نہ ہو جائے کہ ساڈے کولوں فجر رہ جائے. محافل ہو، دربار کی حاضری ہو، کوئی بھی معمولات ہو، وہاں ساری رات جاگنا فرض نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز فرض ہے. کہ سانو کربلا والے ہون تے بغداد اجمیر تے چشت نگر والے ہون، سارے بابیاں اکو گل دسی ہے کہ جدو سجدیاں دا ویلا آ جائے تو پھر ہر شے چھڈ کے مالک ال رجوع کری جائے. یاد رہ جائے گی بات. تھوڑی تھوڑی آواز آئی ہے. مطلب ہونے کو آنا نہ کنے کنے مدینے جانا ہے تو سارے آنکھڑے انشاءاللہ سارے جانا ہے. ایک بابا جی تھے وفات پا گئے، وہ ہمارے آقا نعمت حضور محدث اعظم کے مرید تھے. 2 بار مدینہ منورہ سفر میں ساتھ تھے. تو بابا جی کہتے اس وقت میں منڈا کھنڈا تھا جب حضور محدث اعظم جامعہ رضویہ سے نکلتے تھے اور سنی رضوی مسجد جمعہ پڑھانے کے لیے، تو لائنیں لگی ہوتی تھی مسافہ کرنے والوں کی. تو سیدی محدث اعظم امامے کے اوپر رومال رکھتے تھے، آدھا چہرہ نظر آتا. بابا جی کہتے میں لائن میں لگا تھا تو حضرت صاحب سے ہاتھ ملایا نا، تو ہاتھ ملاتے ملاتے میں کیا جی مدینہ شریف دی دعا کر دو. تو محدث اعظم نے رومال اٹھا کے فرمایا اوتھے جان والی شکل تے بنا لے. تو وہ بابا جی رو کے مجھے کہتے تھے کہ میں نے اسی دن داڑھی شریف رکھ لی کہ محدث اعظم نے مجھے فرمایا کہ جانا تو اوتھے ہے پر مالکاں نوں کھان والا منہ بھی بنا لو. تو عرض یہ ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجئے. اختتام کی طرف آنا چاہوں گا، اگرچہ انہوں نے تو بڑا وسیع وقت دیا. ڈوگر صاحب تشریف لا رہے ہیں ابھی اسٹیج پر ماشاءاللہ. ابھی ان کا آپ ناصحانہ محبت بھرا خطاب جو ہے وہ سماعت کریں گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ طاہرہ کا میں بیان کرتے کرتے اختتام پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. ابھی تک تو آپ نے دیکھا ہیلپ کرنا، معاونت کرنا. اختتام پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مظلوم کے مددگار تھے. مصر سے ایک بندہ آیا شکایت لے کر مدینہ پاک، خصوصاً نوجوانوں سے کہوں گا توجہ کرنا. مصر سے آیا، عرض کیا امیر المومنین گورنر مصر کا جو لڑکا ہے اس کے ساتھ میری دوڑ کا، اس نے کہا چل آپ دوڑ دا مقابلہ کریے. تو میں وہ کو اگے لنگ پیا تو اس مینوں کوڑے مارے نے کہ تیری یہ جرت کہ تو گورنر دے منڈے تو اگے لنگ گیا. یہ خمار ہوتا ہے عہدوں کا. عہدے پر رہ کر عاجزی کیسے کی جاتی ہے جب بندہ حضرت عمر فاروق سے سیکھے. حضرت فاروق اعظم نے فوراً مصر کی طرف قاصد بھیجا. فما گورنر مصر میرا خط پڑھتے ہی اپنے بیٹے کو لے کر مدینے پہنچے ایک فریادی کی فریاد پر. جب وہ آ گیا تو سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما کیا واقعہ ہوا؟ تجھے ہم نے گورنر رکھا وہاں پر، لوگ فریادیں لے کر مدینے کیوں پہنچے؟
عرض کی اس کو پوچھ لو میرے کو نہیں آیا تو میرے علم چ بھی نہیں تو آپ نے فرمایا تیرا منڈا کتنے جنہیں یہ لک تے کوڑے مارے لڑکے کو لے آئے حضرت فاروق اعظم نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا تمام پڑھے لکھے حضرات بالخصوص اور ایڈی اوکھی بھی گل نہیں ہے کہ جڑے میرے ورگے ان پڑھ نے وہ بھی نہ سمجھ سکن سرکار عمر پاک نے اس مقام پر ایک کمال کی بات فرمائی تھی میں پنجابی میں کہنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا تھا ماواں تے پتراں نو آزاد ہی جمدیاں نے تے تسی کدوں دا غلام بنا لیا ہے تسی کدوں دا غلام بنا لیا ہے آپ نے فرمایا اٹھا کھوڑا اور لٹایا جائے اس کو سارے لوگوں کے ساتھ گورنر کے بیٹے کو اور اس کی پیٹھ پر فرمایا اتنے کوڑے مارو جتنے مصر کی دھرتی پر اس نے تمہاری کمر پر کوڑے مارے تھے حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے میں مظلوم کے ساتھ ہوں پر ظالم سوچ لے کہ کوئی مت سمجھے کہ ظالم اپنی کسی پاور کے بلبوتے پر مظلوموں پہ ظلم کر سکتا ہے عمر موجود ہے اس کا ایک رخسار زمین پر ہوگا ایک رخسار پر میں اس کے اپنا پاؤں رکھوں گا مظلوم کی مدد کروں گا اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا جے انہی گل سمجھ گئے ہو کہ ہن اے سمجھنی اوکھی نہیں کہ زمین پر کھڑے ہیں زلزلہ آیا تو آپ کے ہاتھ میں درہ تھا زمین پر زور سے درہ مارا اور لفظوں پہ غور کرنا آپا تے کل انہی گل دی سبحان اللہ آخ دینے کو نہ زلزلہ روکتا نو انہوں نے جملے کیا کہے تھے حضرت عمر پاک نے فرمایا ہن بھی تہاڈی رعایت دی میں پنجابی چاخدا پیا آپ نے فرمایا تو کمبی کیوں ہے عمر تیرے تے انصاف نہیں کرتا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کانپی کیوں ہے کانپی کیوں ہے پتا چلا کہ جب مسند پر بیٹھا وہ آستانے کی مسند ہو آشیانے کی مسند ہو میں خانے کی مسند ہو یا وہ عنانے حکومت سنبھالنے کی مسند ہو بیٹھنے والا صادق ہو بیٹھنے والا درست ہو تو پھر خطوں سے دریا بھی چلتے ہیں اور درے کی ضرب سے زلزلے بھی رکتے ہیں اور ان کی چادر دکھا دی جائے تو آگ بھی بستی کو نہیں جلاتی بلکہ غار میں چلی جاتی ہے تقریر مکمل ہوئی آؤ آج کی اس محفل سے ہمارا پیغام لے لو میرا ذاتی تے ہے نہیں مال کاندھا ہے کہ 5 ویلے دی نماز پڑھی اچھا انشاءاللہ نہ بھی آکھو تاں بھی فرض ہے تسی انشاءاللہ نہ بھی آکھو گے نا تو تاں بھی فرض رہنی ہے 5 ویلے دی نماز پڑھیے نیت کریے کہ آپ 5 ویلے نماز پڑھنی تو دوسری گل سویر تو لے کے رات تک آپ کنا بول دے ہیں تے راتی منجی تے جدو آرام واسطے جائیے نا تو یہ اکاؤنٹ کرنا چاہیے کہ اج مالکاں تے درود کنی واری پڑھیا ہے تے معذرت نال جے ساڈیاں گپاں تے گالاں چگلیاں تے جھوٹ درود دی تعداد نالوں بھی ود جائے تے پھر سانو آئینے چ منہ ویکھنا چاہیے کہ کنی دیر تک کوڑ مار دے رہاں گے کہ اساں حضور دے عاشق ہاں